پاکستان میں اسکالرلی ٹریڈیشن نہیں رہی ہے، لیکن ہم آج بہت ہی لکی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسے شخص ہیں جو نہ ہی ایک وکیل ہے، ایک ریسرچر ہے، ایک انتھوزیاسٹ ہے، لیکن ایک بہت ماہر اسکالر بھی ہے. اور کیا بہتر کہ پاکستان کے 62nd برتھ ڈے پہ اس سے ایسے جیسے کسی شخص سے بات کریں جو ہمارے نئے نوجوان نسل، آنے والے نسل کو انسپائر بھی کرے، ان کو صحیح راستے بھی دکھائیں اور ان پہ کچھ یہ ایک مشعل دوبارہ جلا دے کہ ہم پاکستان کو کچھ بنا سکتے ہیں، اس کو آگے لے سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے مسٹر آزاد بن حیدر, who is an advocate of the Supreme Court of Pakistan. He is the president of the Research Center, Pakistan Muslim League, قائد اعظم. آپ نے 32 بکس لکھے on the heroes of Pakistan اور ایک کیلنڈر بھی بنائی ہے on the ladies of the movement, تو یہ freedom movement for Pakistan. تو آزاد صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آج جب ہم یہاں پہ 62 ایئرز ہو گئے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب لوگ کہتے ہیں کہ جی فیل اسٹیٹ. آپ کو یہ دکھ نہیں ہوتا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے؟ آپ نے تو پوری موومنٹ دیکھی ہے، آپ بچہ مسلم لیگ میں تھے، پھر آپ مسلم لیگ پراپر میں آ گئے، تو اس پوری جو موومنٹ کا آپ ایک حصہ بھی رہے ہیں، تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ میڈم بہت بڑی لمبی داستان ہے اور بڑی دکھ بھری داستان ہے. بات یہ ہے کہ جو آرکیٹیکٹ تھے اس ملک کے، انہوں نے جو نقشہ بنایا تھا، جہاں جہاں پلر کھڑے کیے تھے، ان پلر پر ہی اگر تعبیر ہوتی تو آج یہ سٹرکچرل چینجز نہ ہوتی اور یہ ڈگمگانے کی شکل نہ ہوتی. نمبر 1، قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس میں سب سے جو پرائرٹی جس چیز کو دی تھی وہ ایجوکیشن تھی. ان کے ورڈز ہیں، ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار مائی نیشن. اور اگر ہم نے ایجوکیشن میں ایکسیڈ نہیں کیا تو دین وی ول بی بیہائنڈ آل دا نیشنز اینڈ وی ول بی ڈومڈ. تو وہ ایجوکیشن کو وہ پرائرٹی نہیں دی گئی جو قائد اعظم نے کہی. لیکن ہم کیوں نہیں دیتے پرائرٹی؟ ہم ان کے الفاظ پہ ہم نے کیوں نہیں غور کیا؟ ہم نے کیوں نہیں اس پہ توجہ دی؟ دیکھیے، لیاقت علی خان تک تو ہم ایک بونس دے سکتے ہیں کیونکہ ہی واز دا رائٹ ہینڈ آف قائد اعظم، اور وہ پرائم منسٹر اس ملک کا جو 67 روپیز بینک بیلنس چھوڑ کر جائے. رانا لیاقت علی خان کے پاس اپنا مکان یہاں تک نہ ہو. اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. اس کے ارد گرد کیسے لوگ تھے. اور پھر لیاقت علی خان نے بھی اپنی لائف میں ایجوکیشن، اور فاطمہ جناح کو آپ دیکھیں، یہ جتنے بھی ان کے دور میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، انڈسٹریل ہومز، فاطمہ جناح بھی یہ کام کرتی رہی، انہوں نے قائم کیے تھے. لیکن لوگوں کی پرائرٹیز چینج ہو گئی امیڈیٹلی آفٹر دی شہادت آف لیاقت علی خان. کیسی چینج ہوئی؟ کیا سی دیکھیے، پرائرٹیز؟ آپ پہلے 47 سے 51 کے بجٹ پر دیکھیں تو ایجوکیشن واز گیون کنسیڈریبل بجٹ. حالانکہ اس وقت ہمارا بجٹ کروڑوں روپے تھا. پاکستان قائد اعظم کے پاس تو 20 کروڑ روپے نہیں تھے پہلی تنخواہیں دینے کے لیے نا 47 میں. تو وہ تو حیدرآباد دکن کے نواب نے بھیجے اور 10 کروڑ روپے ہمیں بہاولپور سے آ گیا، تو 30 کروڑ روپیز سے تو اس ملک کو اسٹارٹ ہوا. تو وہ وی آج کل تو سینٹ سیٹ لیتے ہیں. یس آج کل تو خیر بات ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ پہلے تو پاکستان بننے پہ آپ کو ایک لائن ضرور اپنے ویورز کو بتلانی ہوگی کہ قائد اعظم جس نے یہ پاکستان بنایا، ابھی 5 سال پہلے بی بی سی نے ایک بیلٹنگ کی ہے کہ بھائی یہ ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر کون تھا؟ محمد علی جناح. اس کے پاس نہ آرمی تھی، نہ نیوی تھی، نہ ایئر فورس تھی، نہ ایٹم بم تھا، نہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھا، اور اس نے یہ ملک لے دیا. آج ہمارے پاس ان کے پاس انٹلیکٹ تھا، ان کے پاس انٹیگریٹی تھی، آنیسٹی تھی. ہو کریکٹر. قائد اعظم 2 لفظ، ایک ہریجن اخبار تھا، اس نے پوچھا قائد اعظم آپ کی کیا سیکرسی کیا ہے؟ اس نے کہا کریکٹر اینڈ کانفیڈنس.
3 دفعہ یہ کریکٹر اور کانفیڈنس کو 3 دفعہ انہوں نے دہرایا. اور کریکٹر کی ان کی جو مثال ہے وہ تو میرا خیال ہے کوئی آدمی دے نہیں سکتا کہ ایک نوجوان لڑکی 18 سال کی ہو جاتی ہے رتی جنا، وہ کہتی ہے جی میں آج بالغ ہو گئی ہوں، آپ کے گھر آ گئی. نو، یہ دوسری شادی جو ہوتی ہے. ان کو بکنگم پیلس سے لنچ کا انویٹیشن آتا ہے قائد اعظم کو، تو لوگ راجے مہاراجے وی آئی پیز کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی لنچ ملے، تو قائد اعظم ریگریٹ کرتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، آئی کانٹ. تو کریکٹر اور کانفیڈنس. اسی لیے ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ اس بندے نے 11 سپٹمبر 1948 کو ڈیتھ ہو جانی ہے تو میں پاکستان کا پلان 2 سال آگے کر دیتا، کیونکہ ہی واز دا اونلی مین. دیکھیے وجے لکشمی پنڈت جواہر لال نہرو کی بہن ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی ہوتے اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے تو مسلم لیگ پاکستان نہیں بنا سکتی تھی. لیکن اگر کانگریس کے پاس، یہ وجہ لکشمی پنڈت کہہ رہی ہے جواہر لال، اگر کانگریس کے پاس ایک محمد علی جناح ہوتا تو انڈیا کبھی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا تھا. اس کی وزڈم کا آپ معراج دیکھیں کہ کوئی فورس نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی پیسہ نہیں، اور اس نے ایک ملک رکھ دیا. بچا نہیں پا رہے اس لیے کہ جو لائن، جو سٹرکچرل پلان دیا تھا قائد اعظم نے، جس کو فالو کر لیتے لیاقت علی خان، انہی پلر پر ہمیں کھڑا ہونا گا. اور وہ پلر کیا تھے؟ فیتھ، یونٹی، ڈسپلن. تینوں چلے گئے. نہیں، اب تو آپ ڈاکخانوں پہ، ریلوے پہ فیتھ کو پیچھے کر دیا، ایمان کو پیچھے کر دیا، اتحاد کو پہلے کر دیا، اتحاد ایمان اور تنظیم وغیرہ کر دیا. اب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہم نے پچھلے پرائم منسٹر سے کہا کہ بھائی اصل لفظ تھے فیتھ، یونٹی. ان پلر تک جب تک آپ اس مینیفیسٹو جو قائد اعظم کا اوریجنل مینیفیسٹو تھا اس میں ڈیفنس اور ایجوکیشن ساتھ ساتھ چل رہی ہے. آپ جتنا ڈیفنس کو بجٹ دیں آپ اتنا ایجوکیشن کو بجٹ دے دیں، پاکستان 5 سال کے اندر ایشیا کی ایک سپر پاور بن جائے گا. تو وی ہیو ٹو گیو پرائرٹی ٹو دا ایجوکیشن. ایجوکیشن پر قائد اعظم کی اتنی اچھی اچھی سپیچز ہیں، لیاقت علی کی، فاطمہ جناح کی، اور کس طرح میڈم یہ بنا. لیکن ہم بگڑ کیسے گئے؟ آپ سیکریفائس نہیں ہے. رانا لیاقت علی خان کو بھول گئے. لیاقت علی خان کو 75 پہ 75 روپیز پر منتھ کا ایک پی اے چاہیے تھا، اسٹینوگرافر. تو مسلم لیگ ہیڈ نو فنڈ. واٹ ڈیڈ بیگ رانا لیاقت علی؟ شی وینٹ ٹو اسکول، ٹائپنگ سیکھی. اس نے کہا سر آئی ول بی یور پی اے ٹو سیو 75 روپیز. کین یو گیٹ اینی لیڈی ان پاکستان ٹوڈے؟ رانا لیاقت علی نے بہت کچھ کیا ہے. شی واز این امیزنگ لیڈی. ایجوکیشن میں آپ دیکھیں بہت کچھ. اپوا کا ان کا یہ، اور ویمنز امپاورمنٹ بھی انہوں نے بہت کچھ کیا. لیکن یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اس طرح کی مثالوں پہ ہم چلتے کیوں نہیں؟ ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ ہم سب کچھ کو ایسے ختم کر دیتے، اس کو رد کر دیتے. دیکھیے اگر آپ اپنا پرنسپل اماؤنٹ جو ہے بینک میں، اگر آپ اس کو فارگیٹ کر جائیں گے، آپ ان لوگوں کو بھول جائیں گے جن لوگوں نے پاکستان موومنٹ میں نے پچھلے پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ وہ فاطمہ سغرا کو بھول گئے ہیں؟ اب تو وہ نانی بن گئی ہے جس نے پاکستان کے لیے پاکستان کا پرچم گولیوں میں، لاٹھیوں میں، آنسو گیس میں جا کے چلایا. تو خیر وہ میرے کہنے سے، جیسے یہاں بیگم قطب الدین عزیز ہے، قطب الدین کی والدہ ہے، یہاں پر 13 لیڈیز کو انہوں نے 1-1 لاکھ ایوارڈ دیا. لیکن لیڈیز کا بھی آپ یقین جانیے، لیڈیز کا قائد اعظم نے ایسا رول رکھا ہے کہ لوگ ان لیڈیز کو بھول گئے ہیں جنہوں کی بڑی قربانیاں ہیں، جنہوں نے بڑا ایجوکیشن میں بڑا کام کیا ہے. ایک لیڈی اور ہے بیگم امینہ غنی گمن. 70,000 ہماری لڑکیاں جو تھی سکھوں نے رکھ لی تھی. شی واز انسپیکٹر آف اسکول. وہ آفیشلی گئی، جواہر لال نہرو سے ملی، سب سے ملی، مل کر اس نے 1/3 لڑکیوں کو بازیاب کرا کے لایا. ایسے لوگوں کو تو بھول گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ پرنسپل اماؤنٹ جن لوگوں نے اس میں کام کیا ہے ان سے گائیڈنس نہیں لیں گے، تاریخ سے آپ نہیں سیکھیں گے. قائد اعظم کا مینیفیسٹو، قائد اعظم نے تو 46 میں چیمبر آف کامرس بنا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مسلم چیمبر آف کامرس. قائد اعظم نے مسلم انشورنس کمپنی بنوا دی تھی 46 میں. قائد اعظم نے یہ سندھ مدرسہ، قائد اعظم کی آپ سارا اماؤنٹ دیکھیں
تھوڑا سا بہنوں کو دینے کے بعد سارا اماؤنٹ انہوں نے سندھ مدرسہ کو دے دیا, علی گڑھ یونیورسٹی کو دے دیا, اور حیات الاسلام کو دے دیا, اور پشاور اسلامیہ کالج کو دیا. He has devoted his all the amount, most of the amount, chunk, a big chunk to the education. To education. تو میرا خیال ہے کہ لیاقت علی خان نے بھی ایجوکیشن پہ, بیگم رانا لیاقت علی نے, میں مادر ملت. تو پہلی چیز تو یہ ہے ایجوکیشن. نمبر 2, قائد اعظم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس ملک میں لوگوں کو آنر, ان کی ڈگنیٹی, ان کی سیفٹی, ہمیں کرپشن ختم کرنا ہے, پروونشلزم ختم کرنا ہے, سیکٹیرین ختم کرنا ہے. یہ چیزیں ہمیں دیمک کی طرح کھا جائیں گی. اور وہی آپ قائد اعظم کی پہلی سپیچ دیکھ لیں, دیمک تو پھیل گئے. قائد اعظم کی پہلی سپیچ ہی دیکھ لیں کہ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں کھا جائیں گی. پروونشلزم ہے, شیعہ سنی ہے, مہاجر پنجابی پٹھان ہے, بنگالی ہے, بلوچی ہے, یہ کچھ نہیں ہے. وی آر ون نیشن. قائد اعظم کو کسی انگریز نے پوچھا تھا کہ واٹ از یور کریڈ, تو اس نے کہا ہم ایک قوم ہیں, وی آر اے نیشن. جب قوم ہوتی ہے تو وہ ایٹم بم سے زیادہ طاقت ہوتی ہے. اس میں ویتنام میں کیا ہوا, ان کے پاس ایٹم بم تو نہیں تھا لیکن وہ ایک قوم تھے, انہوں نے امریکہ کے چھکے چھڑا دیے. تو ہمیں قوم بنانا ہے. جب تک یہ قوم نہیں بنے گی, باقی جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہماری ویکنیسز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے, لیکن ہم تقسیم کیسے ہو گئے؟ ہم کو تقسیم کیا گیا. لیکن اگر آپ تیار نہیں ہے تقسیم ہونے کے لیے تو کیسے کر سکتے؟ یہ ایک this is we have been politically exploited. اس لیے کہ اگر کوئی بلوچ کا نعرہ لگائے گا تو وہ بلوچ اس کو ووٹ دے گا, کوئی سندھی کا نعرہ لگائے گا, سندھی اس کو ووٹ دے گا. پھر سب سیکشنز ہیں وہاں پر کہ تم گجر ہو, تم جاٹ ہو, تم گکھڑ ہو, پھر سب ٹرائبز آ جاتے ہیں. تو وہ اپنے اپنے ٹرائبز میں لمیٹڈ کمپنیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پر کوئی انٹلیکچوئل, گریجویٹ, کوئی مڈل کلاس کا آدمی وہاں نہیں جا سکتا. دے ہیو اے مونوپلی اوور دیئر ووٹرز. لیکن آپ نے شروع بات کی تھی ایجوکیشن سے, اور اگر آپ آج دیکھیں تو پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ تو بہت ینگ پاپولیشن ہے, 70% انڈر 30. تو یہ بہت ینگ, اور ان کے بڑے ڈیمانڈز ہوں گے, تو ہم نے ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا. اب آپ کیا سمجھتے کیا ہونا چاہیے؟ ایک سورٹ آف ایمرجنسی فار ایجوکیشن, یا ہم اکراس دا بورڈ مین, ویمن, چلڈرن, ایڈلٹس, یوتھ, سب کو ایجوکیٹ کریں, لیکن ہم یہاں فوکس کریں صرف بالکل جو ینگ جنریشن ہے؟ دیکھیے اس میں 3 R's کا جہاں تک تعلق ہے, رائٹنگ, دستخط کرنا, یہ تو میں سمجھتا ہوں سب کو ہی پاکستان میں آنا چاہیے. ایک جو چوکیدار کھڑا ہوا ہے, اگر ہماری جتنی بھی بیگمات ہیں گلبرگ میں رہنے والی, یہ اپنے محلے کی ماسیوں کو دستخط کرنا سکھا دیں تو وہ, یا ایک خط لکھنا سکھا دیں تو وہ بھی اس ایجوکیشن میں آ جائے گی. رورل ایریا میں میڈم بہت بری حالت ہے. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 15 سال سے یہاں پر 1500 سکول ایسے ہیں سندھ میں جس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, اوتاق بنے ہوئے ہیں. ہر حکومت آتی ہے, ایک ایجوکیشن منسٹر میرا بھی شاگرد آیا, میں نے کہا بھئی ایک کام یہ کرنا کہ یہ آپ یہ سکول واگزار کروا دو وڈیروں سے, تو یہ تمہارا نام تاریخ میں. ابھی پیر معذر اللہ صاحب بھی آئے ہیں, انہوں نے بھی 1-2 دفعہ اعلان کیا ہے, پچھلی 6 حکومتوں سے اعلان ہی ہو رہے ہیں. اور اسی طرح اس وقت بلوچستان کے اندر جتنا, یہ زبیدہ جلال جیسی خواتین تو کبھی کبھی پیدا ہوں گی جس نے اپنی بہنوں کو بھی ایجوکیشن میں لگا دیا. زبیدہ جلال از اے ویری نون, وہ تو پارلیمنٹیرین تو بعد میں بنی چیز. ان لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے جو ولیجز میں, دیہاتوں میں کام کرتی ہیں, اور ہماری دیہاتی عورت جب تک بیدار نہیں ہوگی اس کو ایجوکیٹ نہیں کیا جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ وی شوڈ allocate 75% بجٹ فار دا رورل ایریا. اربن ایریا میں تو لوگ سیلف سفیشینٹ ہیں ریزنبلی, لیکن ہم ویسے انکریج کسی کو نہیں کرتے. لیکن یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. وی بی بیک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. تو آزاد صاحب آپ بتائیں کہ اب آپ نے تو 1951 تک تو بولا ہے, لیکن پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سول ملٹری بیوروکریسی نے پاکستان کو صرف قبضہ کر لیا تھا.
تو یہ کیسے ہوا؟ ہماری پولیٹیکل فورسز ویک نہیں تھی. بہت کرٹیسزم آتی ہے لیاقت علی خان پہ بھی اور قائد اعظم پہ بھی کہ انہوں نے پولیٹیکل سسٹم کو اسٹرینتھن نہیں کیا, اور اس کی وجہ سے یہ پھر سول اور ملٹری بیوروکریسی کے ہاتھ میں پھر یہ گر گیا. رائٹ یو آر. اس میں آپ جو پازیٹیو چیز ہے وہ بھی لیں. قائد اعظم کا تو 48 میں انتقال ہو گیا, 51 میں لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا, لیکن کانسٹیٹیوشن کے لیے انہوں نے ایک بیسک ڈاکومنٹ بنا دی ود کنسنسس, جس کو ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں. اس کے بعد پہلے تو 1935 انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت ہی ہم چلاتے رہے. جو پہلا کانسٹیٹیوشن بنا کنسنسس ود ایسٹ اینڈ پاکستان وہ 1956 میں تھا, 56 ہاں, چودھری محمد علی کے دور میں. وہ اس کے بعد جو اس کو امپلیمنٹیشن کا وقت آیا, اس لیے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اٹ از اے بانڈ بٹوین دا پروونسز. وہ ایک بانڈ تھا, وہ ایک ایگریمنٹ تھا, وہ ہمارا ایک سوشل کنٹریکٹ تھا. اس کو سیبوٹاج کر دیا گیا 58 میں. اور یہ جو بیوروکریسی تھی وہ سپر بیوروکریسی سے مل کر یہ سارا ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے غلام محمد سے. غلام محمد نے اپنی لائف کو, پولیٹیکل لائف کو زندہ رکھنے کے لیے ایز اے گورنر جنرل, پہلے تو اس نے خواجہ ناظم الدین کی اس کو ڈسمس کیا, اور اس کے بعد تمیز الدین صاحب کا بھی ہو گیا. سندھ ہائی کورٹ نے اس کو ریسٹور کیا, اور وہاں پر جسٹس منیر نے بہت ہی بددیانتی سے کام لیا. ورنہ وہ جو فیصلہ تھا ادھر غلام محمد کا اور ادھر سپریم کورٹ کا, اگر وہ اس وقت انڈو ہو جاتے تو پاکستان اسٹریٹ لائن پر چل رہا ہوتا. وہیں پر پھر یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ چیف آف دی آرمی سٹاف کو آپ کیبنٹ میں بٹھائیں, اس کو ایز اے ڈیفنس, یس. تو پھر ان کو, اور پھر بیوروکریسی کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو لے آتی ہے, کبھی کسی جنرل کو. ایکچولی آپ ڈیپلی انالیسس کریں تو اٹ از دا بیوروکریسی وچ واز رولنگ, وچ از رولنگ, وچ ول بی رولنگ. اسی لیے لوگ اپنے بیٹے بیٹیوں کو سی ایس پی کراتے ہیں. لیکن بیوروکریسی نے پھر بیٹن پاس نہیں کیا فوج کو, پھر فوج بیوروکریسی دونوں ساتھ چلے تھوڑی دیر کے لیے, دیکھیے, اور اب فوج کے ہاتھ میں بیٹن ہے. نو, فوج کے ہاتھ میں اس کا اپنا ایک شیئر ہوتا ہے. لائن شیئر از آلویز ود دا بیوروکریسی. اب آپ دیکھیں کتنی لڑکیاں سی ایس ایس کر رہی ہیں, کتنے لڑکے سی ایس, انہوں کو پتا ہے کہ ہم نے تو پرماننٹ رہنا ہے. فوج کبھی آئے گی, کبھی پولیٹیکل لوگ آئیں گے, یہ تو ویل چیئر چلتی رہے گی, بٹ وی آر دیئر, اسٹل دے آر دیئر. لیکن یہ بیوروکریسی کو کیسے ٹیم کر سکتے ہیں؟ بیکاز شاید انہوں نے ہی روکا ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ. دیکھیے بات یہ ہے, یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. مائنڈ سیٹ ہے. آج بھی جتنے سی ایس ایس کے امتحان ہو رہے ہیں, نیپا میں لیکچرز ہوتے ہیں, ان کو بتلا دیا گیا ہے کہ یو ہیو بین بورن ٹو رول دیز ارچنس, یو ہیو بین بورن لائک اٹ. یہ سرونٹ, سول سرونٹ نہیں ہے, یہ دے آر آور ماسٹر. ان کو جب یہ نہیں سمجھایا جائے گا کہ تم بھی شلوار کرتا پہنو, تم بھی جا کر چارپائی پہ بیٹھو, تم بھی لوگوں کے مسائل, تم بھی کسی کالج کے باہر گیٹ پر کھڑے ہو, دیکھو کہ بچیوں کو ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی, گو اینڈ وزٹ دی کالجز, گرلز کالجز, وہاں کیا کیا ہو رہا ہے, بچیاں کس طرح چڑھتی ہیں. یہ بشرا زیدی کا کیس کیسے ہوا تھا؟ اس لیے کہ دیر از نو پراپر ٹرانسپورٹ فار دا بوائز, فار دا گرلز, نو فیسلٹیز. وہاں کے کینٹین کیسی ہے, وہاں سکولوں میں مجھے ایک بھی سی ایس ایس آفیسر بتلا دے جس نے کوئی بھی پیلا سکول وزٹ کیا ہو. وہاں پنکھا ہے, وہاں واش روم ہے, وہاں ڈیسک ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں. فار واٹ دے آر گیٹنگ سیلری. وی ہیو, جب تک یہ مائنڈ سیٹ آپ چینج نہیں کریں گے, سلیبس چینج نہیں کریں گے, ان کو بتلائیں گے نہیں کہ آپ نے, یو آر دی بلڈر آف پاکستان, یو آر دی ہوپ آف پاکستان, یو ہیو ٹو بلڈ دس پاکستان. اچھا, یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ نے کہا تھا شروع میں کہ قائد اعظم کا جو کیریکٹر تھا وہ ایسی کیریکٹر تھا کہ وہ انہوں نے اس قوم کو بنایا. لیکن اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو چلانے والے ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, گورنمنٹ جو بھی ہو, ان میں وہ ایسی کیریکٹر فلاز ہیں کہ وہ نہیں,
اٹھا کے جو قائد اعظم کا جو مینٹل تھا وہ نہیں پہن سکتے. تو یہ کیریکٹر بلڈنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم میڈم اس کے ساتھ ملک کی کیریکٹر کو کیسے چینج کر اس سکتے کے ہیں؟ ساتھ میڈم ایک اور جملہ کہا ہے, اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. یہ بھی میں نے عرض کیا. لیاقت علی کا میں نے بتلا دیا کہ 67 اور 77 روپیز چھوڑ کر گئے, 3 انگوٹھیاں 2-3 لائٹر. ان کا نتھینیل جب وہ شہید ہوئے ہیں تو ایک نتھینیل تھی, مس نتھینیل کرسچن, وہ جب موزے ان کے اتار رہی تھی اور کالر, تو شی واز ویپنگ. کالر پہ پیچز, موزوں پہ پیچز تھے, اینڈ ہی واز پرائم منسٹر. نمبر 1. نمبر 2, ان کا دوسرا ہائی کمانڈ میں آدمی تھا نشتر, وہ گورنر بنے پنجاب کے. ان کا بیٹا جمیل نشتر کار پہ جانے لگا گورنر کی, جو بعد میں خود اسٹیٹ بینک کا گورنر بنا. انہوں نے کہا جمیل بیٹے تمہاری تو سائیکل آ گئی ہوئی ہے نا پشاور سے, اس لیے جب تک میں گورنر رہوں گا تم لاہور کالج میں سائیکل پہ. اور گورنر کا بیٹا 2 سال سائیکل پہ جاتا رہا, پبلک دیکھتی رہی. دس واز دی کریکٹر. تیسرا جو میں نے خود دیکھا, خواجہ ناظم الدین, ہی واز دا پرائم منسٹر. فاطمہ جناح کے ساتھ انہوں نے جانا ہے بہاولپور پنجاب دورے پر. مادر ملت کے بار بار یہی آپ کے کلفٹن سے یہ جو ہاؤس ہے مہٹا پیلس, یہاں فاطمہ جناح کے بار بار فون آتے تھے. کے ایچ خورشید ان کے اس وقت سیکرٹری تھے, اور مسز خورشید بھی یہی تھی, نئی نئی شادی ہوئی. اینی ہاؤ وہ اندر سے نکل نہیں رہے, پی سی ایچ ایس میں ٹھہرے ہوئے تھے. میں نے کہا خواجہ صاحب مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا جو 5,000 روپیہ لایا تھا ڈھاکہ سے وہ ختم ہو گیا, تو اب میرے پاس پیسے نہیں. وی ارینج 5,000 روپیز فار دا پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان. اب وہ لے نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں اسٹامپ پیپر منگواؤ, میرا ڈھاکے والا مکان لکھو. اینی ہاؤ ہم نے کہا کہ ایک رف کاغذ پہ تو لکھ لیتے ہیں, وین یو ول کم بیک ود فاطمہ جناح فرام دا ٹور, پھر ہم وہ ڈھاکے کا. تو دس واز دا مین از نون. ایک وہ آدمی نہیں ہے کہ صرف قائد اعظم ایک تھے. اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو یہ سارے لوگ ایسے اچھے تھے, تو کیا آپ سارے ڈاکو ہیں کہ کیا کہ ہم اس طرح کی کوئی یہ سوچ نہیں ہے نا, یہ سوچ نہیں, کوئی کسی کا بچہ سائیکل پہ نہیں جائے گا, وہ تو فرگیٹ ایوری تھنگ ایلس, وہ تو سرکاری گاڑی میں جائے گا, پولیس ایسکارٹ میں جائے گا, روڈز خالی کروائے گا, سب کچھ کروائیں گے. نہیں, وہ اسکارٹ میں اس لیے جائے گا کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے اس کے بچے کو. لیکن اس زمانے سے بھی پہلے جب جان کا خطرہ کا ایشو بھی نہیں تھا, اس زمانے سے بھی لوگ ایسے کرتے. انڈیا کی ایمبیسی یہاں تھی گرو مندر پہ. پتا چلا لیاقت علی خان کو کہ لوگ انڈین ایمبیسی کا جھنڈا جلانے جا رہے ہیں. یہ اسٹیٹ وے وینٹ ان دا پبلک. یہاں پر بچے حکومت کے خلاف حرام باغ میں تقریریں کر رہے ہیں. اس وقت فیسوں کا مسئلہ تھا. آئی واز آلسو ون آف دا پارٹیسپینٹ دیئر. تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کار میں ایک آدمی ہے, وہ کلا پہنا ہوا ہے, ساتھ ڈرائیور ہے, وہ فیڈرل منسٹر صاحب آ رہے ہیں. بیٹو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری فیسیں 3 مہینہ میں کٹی نہیں, یہ شیڈول چینج ہونا چاہیے, منتھلی لینے چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ آئی ول ریزائن ٹمارو اف دی سینٹرل کیبنٹ ڈز ناٹ ریورس دس آرڈر. وہ پبلک میں چلا جاتا ہے, سردار افضل منسٹر, کامرس منسٹر ہے, اکیلا آدمی چلا جاتا ہے. وہ پبلک سے ڈرتے نہیں تھے. یہاں تو آئی جی اور ڈی آئی جی کے پیچھے 4 کاریں لگی ہوتی ہیں, 4 آگے ویگنیں لگی ہوتی ہیں. تو اس کا بچہ, یہ جب تک اس ملک کو یہ نہیں بنائیں گے, ان کا بھی کوئی مستقبل نہیں. دیکھیں ہمارا مستقبل پاکستان سے وابستہ ہے. یہ ہمیں صرف سوچ لینا چاہیے, ہمارے ایم این اے, سینیٹرز, ایم پی ایس, کہ جتنا یہ پاکستان مضبوط ہوگا ان کی اولاد مضبوط ہوگی, پاکستان مضبوط ہوگا. یہ تو جب فاطمہ جناح کہتی تھی کہ برف پہاڑوں سے پگھلتی ہے, اگر اوپر کے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو نیچے والے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے, خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ واپس جائے کانسٹیٹیوشن کی جو بات ہوئی تھی, انڈیا نے 6 مہینے کے اندر کانسٹیٹیوشن اپنا لکھ کے پاس کر دیا تھا, پارلیمنٹ نے سب کچھ. ہم نے تو بہت ٹائم لگایا تھا, جیسے آپ نے کہا 56. لیکن اس کی کیا وجہ تھی کہ ہم کسی کنسنسس پہ نہیں آ سکے, ہم کسی کے فائدے میں نہیں تھا کہ کانسٹیٹیوشن ہو, بیکاز ایسے ہی لگتا ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ جو سیڈز جو سو ہوتی ہے وہ اسی دوران سو ہوئے ہیں, بیکاز ہمارے پاس فنڈامنٹل رائٹس نہیں تھے, کانسٹیٹیوشن نہیں تھا, وہ سوشل کانٹریکٹ نہیں تھا بٹوین دا پیپل اینڈ دا گورنمنٹ. دیکھیے اس کے ساتھ انڈیا نے جو ایک اور بہت بڑا کام کیا, کانسٹیٹیوشن سے بھی بڑا کام کیا میرے خیال میں. جب ہسٹورین جو ہوتا ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا, وہ کریت کے چیزیں. انہوں نے سب سے جو بڑا کام کیا وہ ذمہ داری نظام ختم کر دیا, بالکل لینڈ ریفارمز کر دی. آج وہی
ایسٹ پنجاب جو ہے ہم سے 300% وہ پیدا کر رہا ہے، کپاس بھی، چاول بھی، گندم بھی، اس لیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے وہاں زمیندار ہو گئے ہیں اور وڈیرا سسٹم، چودھری سسٹم وہاں بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ان کی ڈیموکریسی کو ڈیولپ کرنے میں سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن، آئی ڈو ایگری ود یو کہ یہ ایک سوشل کنٹیکٹ ہے، ایک نیشنل ایگریمنٹ ہے، آئی ڈو ایگری ود، لیکن سب سے بڑا انہوں نے جو کام کیا لینڈ ریفارمز 48 میں کر دی۔ ان لینڈ ریفارمز کا یہ نتیجہ ہے کہ اب کوئی مناپلی نہیں، ایک کامنر بھی جو ہے وہ پارلیمنٹیرین بن سکتا ہے، اور بہت بنے ہیں، اور سائیکل رکشے پہ بیٹھ کر وہ اپنی پارلیمنٹ اٹینڈ کرتا ہے۔ ان کے پاس دھکا سٹارٹ کاریں ہیں، یہ پجارو کلچر وہاں الحمدللہ ابھی تک پیدا نہیں ابھی آ رہا ہے وہ بھی آ گیا ہے انڈیا میں بھی، وہ یہ ایک بیماری وائرس کی طرح ہے جو وہ پڑوسیوں میں چلتا ہے نا تھوڑا سا۔ بنگلہ دیش میں بھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، سری لنکا میں بھی ہے، لیکن یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، وی بی بیک with Azad Saab. Stay with us. ویلکم بیک۔ تو آپ کا نام بھی بڑا اچھا ہے نا، آزاد تو یہ جو آزادی کا جو ایک موقع ہے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ نے 32 بکس لکھے ہیں پاکستانی ہیروز پہ، یہ کون تھے یہ پاکستانی ہیروز؟ دیکھیے اس میں سٹارٹ ہوتا ہے مولانا محمد علی جوہر سے۔ مولانا محمد علی جوہر قائد اعظم سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر بھی رہے ہیں، اور جب یہ جیل میں تھے جی تو ان کی تصویر لگا کر آل انڈیا مسلم لیگ کی ان کی صدارت ہوئی تھی، اور وہ اتنا عظیم آدمی تھا۔ ایک انگریز نے کہا ہے ان کے متعلق کہ اگر کسی نے انگریزی سیکھنی ہو انڈیا میں تو یہ ان سے سیکھے، تو وہ مولانا محمد علی جوہر ہے، جس کی انگریزی میں کبھی گرامیٹیکلی اینڈ سپیلنگ مسٹیک نہیں ہوگی، فلالس انگریزی۔ اور ان کا جو کامریڈ اخبار چھپتا تھا وہ وائسرائے کی بیگم کا علیحدہ ہوتا تھا اور ان کا علیحدہ، پہلے تو ایک تھا تو وہ دونوں کی لڑائی ہوتی تھی، تو کامریڈ کو لوگ انگریزی میں پڑھتے تھے کہ کامریڈ کی انگلش کتنی ہائی ہے۔ تو تحریک خلافت میں بھی ان کا کردار، پھر ماں کیسی تھی، جب وہ جیل میں دونوں بھائیوں کو لے جا رہے تھے تو ماں نے پولیس والوں کو بلایا، تو انہوں نے کہا شاید ماں یہ بولے گی کہ بھائی ان کو کھانا پینا سے، اس نے کہا اگر یہ جیل میں نماز نہ پڑھیں تو ان کو روٹی نہ دینا۔ بی اماں کی بات کرتا ہوں، شی واز دا فرسٹ لیڈی ٹو اویکن دا گرلز اینڈ لیڈیز ان انڈیا۔ وہ پہلی عورت ہے جس نے پردہ اتار کر آئی، اور اس نے فاطمہ جناح کا کردار تو بعد میں آتا ہے لیکن بی اماں کا ایک کردار۔ تو مولانا محمد علی جوہر پر ایک پہلی کتاب لکھی، پھر سردار عبدالرحمن نشتر پر ہم نے لکھی، پھر ہم نے 23 مارچ کے اوپر کتابیں لکھی، پھر ہم نے علامہ اقبال پر 2 کتابیں لکھی، پھر حسرت موہانی از دا فرسٹ آل انڈیا پریزیڈنٹ جنہوں نے یہ ڈومینین کا نہیں تھا، انہوں نے فل انڈیپینڈنس کا مطالبہ کیا تھا، تو ان کا پہلی دفعہ، اور ان کا خطبہ بھی ضبط ہو گیا اور وہ بھی گرفتار ہو گئے۔ تو حسرت موہانی واز اے گریٹ، حسرت بہادر یار جنگ جن کو کہ قائد اعظم کا ترجمان کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ گونگی تھی، لیکن جب بہادر یار جنگ مسلم لیگ کے سٹیجوں پر آنے شروع ہوئے تو مسلم لیگ میں زبان مسلم لیگ کو مل گئی، ان پہ لکھی۔ فاطمہ جناح پہ کوئز پروگرام لکھا، مادر ملت پہ کتابیں لکھی، لیاقت علی خان پر کتابیں لکھی۔ ابھی ہم نے پھر یہ جمالی صاحب، جعفر خان جمالی بہت عظیم شخصیت تھے اور مادر ملت کے بہت قریب تھے۔ پھر وہاں پر ہمارے قاضی عیسیٰ، موسٹ بیوٹیفل بوائے آف مسلم لیگ جس کو قائد اعظم کہا کرتے تھے، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ وہ اب انڈیا کی وہ کیسی چل رہی ہیں کانگریس کا میڈیا سیکشن، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو بڑی خوبصورت دیویاں رکھی ہوتی ہیں، تو وہ سارے ہندو جرنلسٹ وہیں بیٹھے رہتے ہیں دیویے دیکھنے، تو قائد اعظم نے کہا کہ تم ادھر نہ جانا، انہوں نے اگر دیویوں نے تمہیں دیکھ لیا تو یو آر سو بیوٹیفل کہ تم ہمارا میڈیا سینٹر ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اینی ہاؤ بٹ ہی واز ورکنگ۔ قاضی عیسیٰ پہ بھی ہم نے کتاب لکھی ہے، اور پھر یہ جو بھی اویس غنی صاحب ہیں ان کے، اور وہ غالب نشتر، ان کے کہنے سے سردار عبدالرحمن نشتر کی خود ایک سوانح حیات اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی جو بک سٹال پہ نہیں تھی، وہ بھی
تو اس طرح کر کے مختلف ہیروز پر ابھی ہم اور بھی کام کر رہے ہیں. کام ابھی جاری ہے. تو آج آپ دیکھتے ہیں آج کوئی ماڈرن ڈے ہیروز ہیں؟ جی ہمارے ماڈرن ڈے کوئی ہیروز ہیں؟ کوئی ہے آپ کے نظر میں جو پاکستانی ہیرو آپ ان کو بلائیں گے؟ سیاستدان ہو اس پورے اس میں حمام میں، اس حمام میں، یہ جو 170 وہ کتنے 170 ملین 17 کروڑ عوام میں آپ کو کوئی ہیرو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے آپ ایک کے ساتھ 0.000 تو بہت لگا سکتے ہیں، لیکن ایک ہی ہوتا ہے. قائد اعظم کے بعد میں نے آج تک کسی کو قائد نہیں کہا، ایک ہی میرا قائد تھا. قائد تو خیر، لیکن پھر بھی کوئی یہ جو انسپائر کر سکے ینگ جنریشن کو، جو ہیروز ہو، جو سپورٹس ہیروز تو ہمارے ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن دوسرے ایجوکیشن میں یا ہیلتھ میں یا سیاست میں بھی. ہاں تو وہ اگر کوئی ڈاکٹر قدیر خان بنے گا تو اس کا اشر بھی ایسا ہی ہوگا. اچھا، تو آپ سمجھتے کہ یہ ماحول نہیں رہا ہے نہیں ہیروز یہ کا؟ لیکن میں آئی ایم ہوپ فل کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو بنایا ہے، اس کو بچانا ہے. اور لوگ لائک فار ایگزامپل عمران خان کو بہت بڑا ہیرو سمجھتے ہیں پاکستان کا، پھر انہوں نے جا کے ہاسپٹل بھی بنایا، کالج بھی دیکھیے بنایا. وہ میں نے بھی کراچی میں افواہ نے 13 سکول کھولے، تو میں نے بھی کراچی، آئی ایم فاؤنڈر آف 17 schools in Karachi also. 20,000 girls and boys have matriculated from my school. یہ ایک کام ہے، سوشل ورک کرتے رہنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان سے بھی زیادہ قابل، اچھے، ڈیڈیکیٹڈ، کریکٹر وائز لوگ ہیں، لیکن یہاں جو معاشرہ ہے، کیا اس کے پاس 375 وڈیرے ہیں؟ دیکھیے ٹو بیکم پاور تھرو دا نیچرل اینڈ ڈیموکریٹک پروسیس یو شوڈ ہیو 25 بلوچ لیڈرز ود یو، 35 پٹھان لیڈرز ود یو، and 45 Vaderas with you, and 150 Chaudhries with you. Whether Imran Khan, okay, I respect him. لیکن یہ تو اس کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے عمران خان کی، کوئی وڈیرا اس کو قبول نہیں کرے گا. نہیں وہ نہ قبول کرے، لیکن ہمارے جو پاکستانی عام شہری ہے ان کے لیے ان کو تو چاہیے ہیروز، ان کو وہ انسپریشن تو چاہیے، ان کو ایسے شخص جیسے رول ماڈلز بنتے ہیں، تو ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے. تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو پاکستانی قوم ہے وہ ہیروز کیسے پیدا کرے؟ دیکھیے یہ تو اب مڈل کلاس، ایکچولی مڈل کلاس جو ہے، میڈم آئی ایم سوری، آپ اور ہم لوگ جو ایجوکیٹڈ ہیں، ہم ووٹ ڈالنے نہیں جاتے. اگر 11 بجے چلے بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے تو خام خواہ تکلیف کیا، ہم نے تو صبح ہی آپ کو فارغ کر دیا. آپ کا ووٹ ہم نے اپنی مرضی سے ڈال دی، بالکل انگوٹھا لگا کے کر دیا. تو بات یہ ہے کہ جب تک ایجوکیٹڈ لوگ، مڈل کلاس لوگ، جو بالکل پرو پاکستان لوگ ہیں، یہ ایک ٹیم بنا کر نہیں آئیں گے تو وہ اس وقت تک کام نہیں ہوگا. دس از دا ٹائم ٹو کال دی نیشن اینڈ دی educated people like you, ladies, gents, Imran Khan. We want 375 Imran Khan to come in the National Assembly. Okay, I will say 200. I will say, okay, 150. But میں تو کہتی ہوں 2 بھی آ جائے تو بہت ہے. yes, لیکن that is a problem. That is a problem. یہ اچھے لوگوں کا پرابلم ہے. تو ہم اچھے لوگوں کو کیسے انکریج کر سکتے ہیں؟ اچھے لوگوں کو ہم کیسے دوبارہ اٹھا سکتے ہیں؟ بیکاز یہ ہمارا ملک تو ایک ہی ہے، اور آپ نے اس کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے اس پہ اتنی ریسرچ وغیرہ کیا ہے، اور آپ کو تو دکھ ہوتا ہوگا ایسے جو حالات ہے. person like Imran Khan, instead of having a public meeting as this and that, he should, through your viewers and through your channel, I will suggest him, in the national interest, that he should always visit the colleges and the universities. If he has to play some positive role in the national, کیونکہ قائد اعظم نے بھی آپ نے دیکھا کہ بعد میں علی گڑھ کو کہا تھا کہ علی گڑھ از مائی آرسنل، یہ میرا اسلحہ خانہ ہے. انہیں نوجوانوں پر اس نے ڈیپینڈ کیا، اور وہ نوجوان علی گڑھ کے سارے انڈیا میں پھیل گئے تھے. دے ور دی ایمبیسڈرز آف قائد اعظم. تو یہ اس کے ایک شارٹ کٹ میں طریقہ بتلا رہا ہوں کہ he should always visit the boys, girls, schools, colleges, universities. That's all right. And perhaps the new generation may come and take over this Pakistan.
the new generation, but we need to guide the new generation. ان کو تو ایک تھوڑا سا ان کو گائیڈنس چاہیے. ان کو یہ ہم تو تاریخ سکھاتے بھی نہیں ہے اسکول میں. اگر آپ آج جا کے دیکھیں تو ہم ہسٹری نہیں پڑھاتے, تو ان کو کیا پتا ہے. وہ جو ایک میوٹیلیٹڈ سا ایک ٹیکسٹ بک ہوتا ہے پاک اسٹڈیز کا, اور اگر آپ اس کو پڑھیں, آئی تھنک آپ کے تو آپ کے جو جتنے بھی بال سفید نہیں ہوئے ہیں وہ بالکل انسٹنٹلی سفید ہو جائیں گے. لیکن یہ بہت سیڈ چیز ہے کہ ہم سارا ایک پروپیگینڈا مشین, سب کچھ ایک پروپیگینڈا مشین, ہم اصلی تاریخ نہیں سکھاتے جس سے ہماری کیریکٹر بلڈ ہو سکتی ہے. جو بھی آدمی کسی بھی خان فیملی سے ہے, مغل فیملی سے ہے, صدیقی سے ہے, سید فیملی سے, ہی شوڈ نو کہ ہمارے دادا کون تھے, پردادا کون تھے. لیکن یہ ملک تو سب کا ہے, عام آدمی کا بھی ہے. اسی طرح یہ جو پاکستان موومنٹ ہے, اس میں بھی دیکھنا ہے کہ who are the heroes of freedom. So we should know who our fathers and grandfathers who created Pakistan. Who created Pakistan. And we should know about them all. Founding fathers of Pakistan and founding mothers of Pakistan. If you have 2 books and distribute in thousands and 1 million, I think, if you distribute among the school and colleges, founding mothers of Pakistan and founding fathers of Pakistan. And through your viewers, I myself present to write those books for that. And if some contribution, financial contribution is also, a trust should be created by some gentleman like-minded, and I will contribute. I will be the first trustee for that. Well, Azad bin Haider Saab, you are an inspiration to young people. Inshallah, پاکستانی یوتھ جو ہے وہ آپ ہی کے سبق سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ کیریکٹر سے بنی ہے. بہت خون بھی ہم نے دیا ہے پاکستان کے لیے, لیکن جو اصلی بات ہے وہ کیریکٹر ہے, اور کیریکٹر ہی نے پاکستان کو بنایا ہے, اور صرف کیریکٹر پاکستان کو بچائے گا اور کیریکٹر پاکستان کو چلائے گا. اینڈ یو آر اے مین آف کیریکٹر. تو انشاءاللہ ہم